السلام علیکم خاتون حضرات، میں اسرار احمد کسانہ ایک بار پھر آپ کو بہت بہت عید مبارک۔ اگرچہ اب دین گزر چکا ہے لیکن پھر بھی ہماری طرف سے آپ کو عید مبارک، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی سب کو مبارک کرے، اور اس عید کے صدقے پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں۔ ساتھ ساتھ آج ہم نے جو منظرنامہ ہے اس کے اوپر تو ہم نے بات کرنی ہی کرنی ہے۔ مختلف چیزیں چل رہی ہیں، مذاکرات کا سلسلہ بھی چل رہا ہے۔ حامد میر صاحب کی جو جو ویڈیو چل رہی ہے، بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے، اس کا جو کانٹینٹ ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور لیکن اس سے پہلے میں ایک تھوڑی سی بری خبر بھی، کیونکہ وہ کل ہی ہمیں پتہ چلا، ہمارے بہت ہی اچھے دوست سینیٹر انور بیگ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ میرا ان کے ساتھ ذاتی طور پہ بڑا پرانا تعلق تھا، اور ہمارے پی ٹی وی کے شوز میں اکثر وہ آیا کرتے تھے، اور اس کے بعد بھی اس ہمارے جو یوٹیوب کا بھی چینل ہے اس میں بھی وہ اکثر پچھلے سال تک وہ آتے رہے۔ جب وہ بیمار ہوئے تھے، انگلینڈ گئے تھے، تو مجھے یقین مانے کہ بہت ہی افسوس ہوا۔ بڑے خوبصورت انسان تھے، خوبصورت لباس بھی پہنتے تھے، بڑا زبردست قسم کے کلر سکیمز آپ کو یاد ہوگی ان کی ٹائز اور یہ سب کچھ، لیکن بہت ہی اچھے انسان۔ اور اس طرح کے لوگ جو حق گوئی کے زمرے میں آتے ہیں، وہ کسی بھی پارٹی میں اس کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ تو وہی ان کے ساتھ بھی ہوا، کبھی پیپلز پارٹی، پھر نون لیگ، اور پھر کبھی ادھر ادھر ان کے ساتھ بیچاروں کو مطلب عجیب سا ان کے ساتھ سلوک ہوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آپ بھی ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کے 3 دفعہ قل هو اللہ شریف ضرور پڑھیے گا، اور ان کو ثواب پہنچائیے گا۔ تو اس کا ذرا تجزیہ کریں گے سارے اس منظرنامے کا، اور ہمارے ساتھ ایز یوزول موجود ہیں بڑے بھائی جناب حیدر مہدی صاحب۔ حیدر بھائی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، بسم اللہ الرحمن حیدر بھائی بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک۔ اور الرحیم۔ عید مبارک آپ کو بھی جی، بہت بہت۔ اور if you want to offer some comments on Senator Anwar Beg, جی 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 please جی you can do that۔ جی وہ جی بڑے ہمارے بڑے اچھا ان کے ساتھ تعلق تھا، نفیس آدمی تھے، اور ہر ایک میں خوبیاں کمیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ کم از کم بات اپنی جو تھی وہ کر دیتے ہوتے تھے، اور جو دل کا معافی الضمیر ہوتا تھا وہ بیان کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ تو یہ جو صورتحال ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، حیدر بھائی میرے خیال سٹارٹ کرتے ہیں اسی ویڈیو سے جو آئی ہے حامد میر صاحب کے حوالے سے۔ اس میں انہوں نے بڑی گلیرنگ قسم کے وہ جو الزامات ہیں وہ لگائے ہیں باجوہ صاحب کے اوپر۔ اور باجوہ صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا کہ ہماری فوج لڑنے کے قابل ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو نہ تیل ہے، نہ کچھ اور ہے، نہ ویپنز ہیں، ٹینکوں کو زنگ لگ گیا ہوا ہے۔ تو واقعی یہ ہماری فوج اس طرح ہی ہو چکی ہوئی ہے، زنگ لگ گیا، زنگ آلود ہے اس وقت۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون سینٹر انور بیگ صاحب کے لیے۔ سینٹر انور بیگ کی ایک بہت جو خصوصیات ان میں I'm sure بہت ہوں گے، آپ ان کو اچھی طرح جانتے تھے۔ میرا ان سے کچھ ذاتی تعلق نہیں رہا، لیکن میں نے ان کو میڈیا پہ دیکھا ہے۔ یہ ان لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے اپنی بیڑیاں جو ہے نا، جو ان کو باندھا ہوا تھا پارٹیوں کے ساتھ، وہ انہوں نے توڑ دی، اور جہاں بھی ان کو حق کی بات کرنی ہوتی تھی انہوں نے حق کی بات کی، اور اس کی وجہ سے ان کو، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کسی جگہ پر ان کو جگہ نہیں ملی سیاسی پارٹیوں میں، چونکہ وہ بہت صاف گو آدمی تھے۔ اور ان کی یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جی ہر آدمی کو مرد حر بننے کا موقع ملتا ہے، تو ان کو بھی ایک چھوٹے طریقے سے انہوں نے بھی اپنا وہ حق ادا کیا کہ انہوں نے جو سچ بات تھی، چاہے وہ ان کے پارٹی کے خلاف تھی، چاہے وہ پیپلز پارٹی تھی یا مسلم لیگ تھی، انہوں نے کیا۔ تو یہ ان کے ایک بہت زبردست ان کی لیگیسی، ان کو اس طریقے سے یاد کیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ آمین۔ اب آ جائے جی، یہ بالکل جو یہ وائرل ویڈیو ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ میں نے اس کو کافی دفعہ دیکھا، لازمی بات ہے سمجھنے کے لیے۔ میرے اس کے اوپر کافی مختلف زاویے۔ ایک زاویہ یہ ہے کہ یہ اوتھینٹک ہے، ان دا سینس کہ یہ واقعی جو یہ بات کر رہی ہے ایسی ہوئی۔ دوسری اس کی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت کیوں کی گئی اتنے سالوں کے بعد۔ تیسری یہ بات ہے کہ یہ کس چینل سے اس کو براڈ کاسٹ کیا گیا۔ چوتھی یہ بات ہے کہ یہ ہمیں کیا بتاتی ہے ہمارے افواج پاکستان کے متعلق، خاص طور پہ ہمارے افواج پاکستان کے لیڈرشپ کے متعلق، خصوصاً آرمی چیف اور آرمی چیف کا عہدہ۔ تو اس کانٹیکس میں بات کروں گا، اور تھوڑی سی میں آئی گیس اپنا ایک نظریہ دوں گا کہ یہ ہمارے صحافت کا جو ایک شعبہ ہے اس کے متعلق یہ کیا۔
تو میں نے کچھ چند گھنٹے پہلے میں نے محیط پیرزادہ صاحب سے اس پہ بات کی بہت ہی محیط پیرزادہ صاحب کو پتہ ہے کہ کمال کے آدمی ہیں، وہ ہاں ہر چیز کے اندر ایک بہت زبردست بات نکالتے ہیں۔ اول تو انہوں نے کہا کہ وہ خود بھی موجود تھے، انہوں نے کہا جی 25 نہیں تھے، زیادہ تھے، 30-35 تھے، ہم آڈیٹوریم میں بیٹھے تھے، تو یہ ہاں بات ہوئی ضرور ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ حامد میر نے یہ ایک اس موقع پہ بھی بات ہوئی اور کچھ اور مواقعوں پر بات ہوئی، ان کو جوڑ کرنا ایک قسم کا ایک بیانیہ بتایا۔ تو یہ تو، اور وہ خود بھی موجود تھے، کہتے میں خود بھی موجود تھا اس میٹنگ میں۔ ٹھیک دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے چونکہ وہ خود موجود تھے تو اس کی اوتھینٹسٹی ہے کہ جو اس کی ٹائمنگ ہے وہ بہت معنی خیز ہے سار بھائی، بیکاز اس وقت جو نزلہ گر رہا ہے افواج پاکستان کے اوپر، خصوصاً ان کے آرمی چیف کے اوپر اور سینئر ہائی کمانڈ کے اوپر، یہ ایک اس کی جو ٹائمنگ ہے نا، اس سے اس کا واسطہ ہے کہ یہ انہوں نے اس وقت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اسکیپ کوٹ اب ڈھونڈے، کہ ہاں کسی کو آپ جو ہے ڈائیورژن ڈائیورجن کریں، اسکیپ گوٹ بنائیں، اور وہ یہ سارا جو گند ہے، نزلہ ہے جو فوج کے اوپر اس طرح گر رہا ہے، اس کو ڈائیورٹ کر کے یہ باجوہ کے اوپر پھینکیں اور فیض حمید کے اوپر پھینکیں۔ فیض حمید کی تو خیر ذاتی ان کی آپس میں دشمنی تو شاید میں نہیں، لفظ سخت ہوگا، لیکن عاصم منیر کی اور فیض حمید کی بہت آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی، بلکہ فیض حمید کو وہ اس قسم کا بلیم بھی کرتے ہیں کہ فیض حمید نے منور کر کے ان کو نکلوایا، ان کو بھی اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کس طرح ہوا۔ تو فیض حمید کے آگے چلتے ہوئے نا مجھے حالات بڑے سخت نظر آ رہے ہیں اگر عاصم منیر چیف رہ گیا، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ دیر تک رہے گا، اس کے متعلق بھی میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کس چینل سے دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو 3 چینل ہیں، سی ٹی 20، یہ 24/42 اور چینل 24، یہ تینوں چینل محسن نقوی کے ہیں۔ محسن نقوی کی بہت زیادہ قربت ہے عاصم منیر کے ساتھ، ہم نے دیکھا کہ وہ ان کو خانہ کعبہ اور سعودی عربیہ میں بھی اپنے ساتھ لے کے گئے۔ تو یہ ایک بہت سوچی سمجھی ایک چال چلی گئی ہے میرے حساب سے جنرل عاصم منیر نے کہ اس چینل کے تھرو اس بات کو سامنے لایا جائے اور باجوہ کو اس کے اوپر سارا جو یہ گند ہے نا اس کے اوپر پھینکا جائے۔ حامد میر صاحب کا جو اس میں کردار ہے، میں دیکھیں میں ذاتیات پر نہیں جانا چاہتا، میں صرف حامد میر صاحب کی پروفیشنل ابیلٹی اور کمپیٹنس کے متعلق جو میری ایک رائے ہے، اور وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہیں سے بھی صحافی نہیں ہے۔ وہ ایک اس قسم کے آدمی ہیں جو یہاں کی خبر لے کے ادھر لگاتے ہیں، چٹکلے دکھاتے ہیں، بیانیہ ایک ایسا بناتے ہیں کہ ان کی شہرت ہو، ان کی ویورشپ بڑھے، ان کا نام بڑھے، اور وہ بہت چلاکی سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں ہوا اب اگر چل رہی ہے نا پرو باجوہ، تو وہ باجوہ کی تعریفیں کریں گے، اگر وہ اینٹی باجوہ چل رہی ہے وہ باجوہ کے خلاف، اگر وہ اینٹی عمران چل رہی ہے تو عمران کے اوپر وہ نزلہ برسیں گے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار تھوڑا سا میں ابھی پی ٹی آئی کے لیے بھی اپنے آپ کو ایسا دکھاؤں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، تو عمران کے لیے بھی وہ 2-4 اچھی باتیں کر دیں گے۔ وہ ان کا کوئی اپنا ذاتی کوئی ان کا پرسپیکٹو نہیں ہے، وہ صرف اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں ملک کے اندر بہت زیادہ ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، ہم اس کو ایک کہتے ہیں کہ مکسنگ فیکٹ ود فکشن، کہ کوئی چھوٹی سی اصل بات ہوتی ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر جھوٹ ملا کے وہ گھوٹ کے لوگوں کو پلا لیکن دیتے ہیں۔ اس میں تو گواہان کافی زیادہ وٹنسز موجود ہیں، جس طرح جی آپ جی نے جی، کہا کہ دو یہ اس درجن سے کی، بھی زیادہ جی جی نہیں، اس میں تو بات ساری صحیح انہوں نے کی۔ ابھی دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں کہ فوج کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں نا، اس کے اوپر انٹرنلی بہت بحث ہوتی ہے۔ ہم جب کہ جی فوج کی صلاحیت ادھر کم ہے، ادھر زیادہ ہے، ہمارے ہتھیار پرانے ہو رہے ہیں، یہ ہماری یہ جو ہے یہ ہمارے چیلنجز ہیں۔
موہت نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا جی اگر آپ ہندوستان کی فوج کو دیکھیں، ہندوستان کی فوج کا کوئی خاص اچھا حال ویسے ہے نہیں بائی دا وے. ٹھیک ہے نا، آپ نے گلوان میں دیکھ لیا ان کے ساتھ کیا ہوا، اور ہر جگہ آپ نے دیکھ لیا، اور ہمارے ساتھ بھی جہاں بھی جب بھی ان کی جھڑپیں وڑپیں ہوئی ہیں. حالانکہ کارگل ایک فیلئر تھا، لیکن ٹیکٹیکلی ہم نے ان کو مطلب دبوچ لیا تھا. ہاں ہاں بالکل. اور سیاچن کے اندر بھی جب وہ اس طرح کا معاملہ ہوا، تو یہ باتیں جو ہیں یہ ایک آرمی چیف کو صحافیوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. یہ باتیں ہیں آپ کے کور کمانڈرز کانفرنس کے اندر کرنے کی. یہ باتیں ہیں آپ کی آپریشنل جو ڈی ایم او ہے، یہ جو ملٹری آپریشنز کا ڈی جی ہوتا ہے، ڈی جی ایم او جس کو کہتے ہیں، جو ساری یہ کارکردگی پلاننگ کرتا ہے، یہ آپ کے سی جی ایس کے ساتھ ہیں. یہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر کی باتیں ہیں کہ بھائی یہ ہمارے پاس فیول کے چیلنجز ہیں. یہ آپ ایک کھلے عام سرے عام جو ہے لوگوں آپ کو بلاتا صحافی کے سامنے یہ ہو ہی سوال بھی پیدا. نہیں. اور یہ اس طرح کی بریفنگز میں آپ کو بتاؤں، ہم نے بی سی اٹینڈ کی ہوئی ہیں. میں نے اپارا میں، جی ایچ کیو میں بی سی اس طرح کی بریفنگز اٹینڈ کی ہیں. کبھی آج تک اس طرح کی کبھی کسی نے ہمیں بریفنگ نہیں دی کہ ہمارے پاس پیٹرول ختم ہو گیا، ڈیزل ختم ہو گیا، یا اور ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگ گیا. اور بالکل جی. اور یہ عکاسی کیا کرتی ہے؟ یہ عکاسی کرتی ہے کہ جب ایک غلط آدمی ایک ایسے عہدے پہ آ جائے جس عہدے کے ضروریات یہ ہیں کہ آپ کو بہت محتاط ہو کے، بہت پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے، کیا بات آپ نے کرنی ہے، کس سے آپ نے کرنی ہے. یہ ایک اس ہماری فوج کے سسٹم کی خرابی اور اس کی تباہی کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر ایک غلط آدمی آرمی چیف بن جائے تو وہ کس قسم کی تباہی لا سکتا ہے. باجوہ صاحب کے متعلق ایک عام تاثر ہے جو ان لوگوں جو ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور میرے بہت قریبی لوگ ہیں جو ان کو جانتے ہیں. ایک عام تاثر ہے کہ یہ آدمی میکسیمم لیفٹیننٹ کرنل کے قابل تھا. شاید اگر کوئی اس کی خوش قسمتی ہوتی، کوئی اس کو اچھا تو شاید بریگیڈیئر بن جاتا، لیکن ورنہ یہ لیفٹیننٹ کرنل یا فل کرنل میں ریٹائر ہو جاتا. یہ آدمی اوپر یہ ایک آیا. جنرل پرسیپشن ہے ود ان دی آفیسرز. جی جی جی، ود ان دی آفیسر جو ان کو جانتے ہیں، اور ان کا سب کو پتا ہے کہ ان کے کیریئر کو جو مینج کیا ہے وہ ان کے فادر ان لا نے کیا، اعجاز امجد نے. اب میں یہ لوگوں کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ آرمی کا سسٹم اس طرح خراب ہو چکا ہے کہ جو کہ ہمیں ایک بتایا جاتا تھا اور ہم بھی سمجھتے تھے کہ یار آرمی کے اندر ایک میرٹ کا سسٹم ہے، میرٹوکریسی ہے، اس کی بیسس پہ لوگ پروموٹ ہوتے ہیں، کورسز اچھے کرتے ہیں، باہر دیے جاتے ہیں. تو ان کو اس قسم کی کورسز بھی میں بھی بھیجا گیا اپنے فادر ان لا کی وجہ سے. اس قسم کی ان کو پوسٹنگز بھی دی گئی کہ ان کا جو ہے پروفائل، کیریئر پروفائل ٹھیک بنے. وہ او ای آئی اس کو کہتے ہیں، آفیسرز ایفیشنسی انڈیکس. اس کے اندر آپ کی جو اینیول کانفیڈینشیل رپورٹ ہوتی ہے اس کی تقریباً 60 یا 70% ویٹیج ہوتی ہے. تو وہ منور آپ پھر کرتے ہیں کہ ان کی رپورٹیں اچھی ملتی جائیں، ان کو اچھے کورسز دے دیں، ان کو گریڈ بھی اچھے دے دی جائیں. نہیں، مطلب دا کہ ویری فیکٹ حیدر بھائی، دا ویری فیکٹ کہ اگر کوئی بندہ اس طرح مینیپولیٹ کروا رہا ہے وائل بینگ دی ریٹائرڈ آفیسر، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ سسٹم کتنا کمزور جی ہو چکا ہے کہ باہر سے بندہ بیٹھ کے تو سارے بالکل کورسز بھی کروا رہا ہے اپنے سان ان لا کورس سارا کچھ. جی تو جی. حد ہے ویسے. تو یہ پھر ہمیں ایک چیز جو میں تو خیر پچھلے میرا خیال ہے کوئی 10 سال سے لکھ رہا ہوں اس کے اوپر، اور میں کہہ رہا ہوں بہت پرانا، لیکن میں 8 سال سے میں لکھ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افواج پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ آرمی چیف کی بے لگام طاقت ہے. وہ موہت پیرزادہ کہتے ہیں اس کو گاڈ کمپلیکس ہے کہ میں خدا ہوں. میں جب آرمی چیف بن جاتا ہوں مجھے کوئی روک نہیں سکتا، مجھے کوئی ٹوک نہیں سکتا، میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں. میں اب آ گیا ہوں، میں اس ملک کی ہر جو ایریا میں مرضی میں کرو. عمل دخل کروں گا، جو میری مرضی ہے کرے گا. یہ جو ہماری کیفیت آ چکی ہے اس وقت فوج کے اندر، یہ جو حامد میر اور نسیم زہرا نے بات کی، میں ان کی دونوں کی بھی تھوڑی دیر میں کرتا ہوں. یہ عکاسی کرتا ہے کہ فوج کے اندر کتنی تباہی آ گئی. اب تو اس کا
کنکلوژن ہم یہ نکالتے ہیں، جو میں نے کہا میں 8 سال سے لکھ رہا ہوں، کہ فوج کے اندر ریفارم کی اتنی میجر ضرورت ہے کہ اگر ہم نے ریفارم اسرار بھائی نہیں کیا فوج کا، خاص طور پر جو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، پروموشنز، پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز، یہ ایک آدمی کی ثوابدیدی اختیارات ہے، ایک آدمی کے، وہ سفید سیاہ کا مالک ہے، وہ جس دن جس مرضی کو نکالنا چاہے فوج سے، چاہے سپاہی ہو، چاہے جے سی او، این سی او ہو، چاہے افسر ہو، وہ ایک سٹروک آف دا پین سے وہ کہتا ہے جی اس کو فارغ کر دو، اس کو بینیفٹس دو، اس کو بینیفٹس نہ دو، جس کو قید کرنا ہے کر دو۔ اب تو اتنی زیادہ اس کے پاس طاقت ہو گئی ہے کہ وہ سویلینز کو بھی مارچ اپنے ملٹری لا کے انڈر ٹرائی کر کے کورٹ مارشل کورٹ کر کے، مارشل، جس طرح جنہوں عسکری بیچارے صاحب کا جو ہمارے بیٹا ہے، عسکری صاحب کا بیٹا حسن عسکری کو جس کے ساتھ کیا، اور بھی بڑے لوگوں کے ساتھ اس طرح کیا گیا، ابھی قید میں ہیں، بے تحاشا فوجی افسر قید میں، سویلینز قید میں جو مارشل لا میں۔ اب اس قسم کا یہ چل نہیں سکتا نظام، ٹھیک ہے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں، میں جب یہ بات کرتا ہوں خاص طور پہ، تو کہتے ہیں کہ جی یہ فوج کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ بھائی ہم فوج کے خلاف نہیں بات کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے فوج میں اس طرح کی بے لگام طاقت کو نہیں کنٹرول کیا، تو جو ملک کی تباہی اور بربادی ہوئی ہے 4 مارشل لا سے، باجوہ سے، اور جب جو ابھی موجودہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں عاصم منیر جو یہ کر رہے ہیں، جو ہمارے سامنے بالکل مطلب کہتے ہیں نا کہ جس طرح دن کی طرح ہمارے سامنے یہاں صاف نظر آ رہا ہے، اور یہاں ہے کہ الیکشن نہیں کرانے دے رہے، پریشر ڈالا جا رہا ہے سپریم کورٹ پر، پی ڈی ایم کی حکومت کو پیچھے سے آپ نے زبردست پاور دے رہی ہے کہ وہ کھلے عام جو ہے بغاوت کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے آئین کے خلاف، قانون کے خلاف۔ تو یہ سب سے بڑی چیز میری نظر میں اس یہ جو ان کی پروگرام ہے نا، اس نے بروئے کار۔ اب میں ان دونوں کی تھوڑی سی بات کر لوں۔ دیکھیں جی، مجھے حامد میر سے تو پوری توقع تھی وہ اس قسم کی بات کرے گا، ٹھیک ہے نا، اس کا تو کام یہ ہے کہ وہ اس قسم کی بات کرے اور وہ سستی شہرت کمائے۔ اور بائی دا وے اس کو نا کوئی معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی سوچتے سمجھتے والے لوگ اس کو سنتے ہیں، حامد میر کو ریلی کوئی بندہ جس کے اندر کوئی تھوڑی بہت بھی عقل ہے اور ایک ڈسرنمنٹ ہے سچ اور جھوٹ کی، یا ایک ابیلٹی کہ یار یہ تھوڑی سی، میں انٹلیکچولیزم نہیں کہنا چاہتا، تھوڑا پیٹرنائزنگ، تھوڑی سی سوجھ بوجھ ہے، بصیرت ہے، وہ اس کے پروگرام نہیں دیکھتے۔ اس کے پروگرام دیکھتے ہیں جو جس طرح آپ گلی محلے میں ایک ماسی ہوتی ہے نا جو ہر ایک کے متعلق کہتی ہے کہ جی وہ اس کی جی بیٹی ادھر ہے، وہ اس کے فلانی بیوی یہ کرتی ہے، وہ بندہ رات کو اتنے بجے آتا ہے۔ حامد میر اس قسم کی ایک سوچ کی عکاسی کرتا ہے، اور اس قسم کے وہ لوگ مزے لے کے اس کو سنتے ہیں۔ مجھے تعجب یہ ہوا کہ نسیم زہرا جو تھی نا، وہ اگر اس کے سامنے جاوید چودھری بیٹھا ہوتا نا تو میں کہتا یار یہ تو دو ہیں ہی خیر اس یہ قسم کے۔ میں نسیم زہرا کی یہ سن کے بہت مجھے تعجب ہوا۔ اب نسیم زہرا چونکہ کام کرتی ہے پہلے دنیا میں کرتی، پتہ نہیں وہ اب چینل 24 میں آ گئی ہیں شاید، تو اگر وہ آ گئی ہیں تو انہوں نے اپنی جو جتنا ان کا جو بھی 30-40 سال کا انہوں نے اپنے لیے ایک ریپوٹیشن کمائی تھی نا، میں کہتا ہوں یہ ایک 10-15 منٹ کی جو ڈائلاگ ہے نا، اس میں اس نے اپنا کردار، اپنی اقدار، اپنی ساری صحافت جو اس نے کمائی تھی، جو بھی اس نے خراب کر دی۔ بیکاز وہ اس قسم کی عورت، اس کو ایسی باتیں، اور اس کو ایسی باتیں زیب بھی نہیں دیتی۔ آپ دیکھیں ایک جرنلسٹ بیٹھا ہے، وہ کہہ رہی ہے اور جی ان کو مارشل لا، ان کو جی کورٹ مارشل ہونا چاہیے، یہ تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ بھائی آپ نے اگر یہ 3-4 سال پہلے بات سنی تھی، اور آپ نے اس یہ وقت 21 پروگرام کی بات ہے نا، 21 کی بات 21 کی بات ہے نا جی، آپ آئیں، آپ اپنے پروگرام میں کہیں کہ جی ہم نے یہ اس قسم کی، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری فوج کے اندر کوئی ایک مثبت سوچ نہیں ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی اصلاح کی جائے۔ چلے اس وقت آپ نے نہیں کی، آج تو کریں نا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ 11 مہینے کی وجہ سے، باجوہ کی وجہ سے 11 مہینے میں پاکستان میں کیا ہو، آپ کو سب کو پتہ چل گیا کہ باجوہ کے 6 سال میں اس نے فوج کی طاقت کو کس طرح استعمال کر کے پاکستان کو بالکل تباہی کے کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔
آپ کو اب فرض بنتا ہے، جس طرح میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر جتنے ہمارے صحافی ہیں جو سوچ رکھتے ہیں، جو بوجھ رکھتے ہیں، ان کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی یہ ہم ہر چیز پہ ہم بحث کرتے ہیں، ہم سیاست پر بحث کرتے ہیں، ہم عدلیہ پر بحث کرتے ہیں، ہم سو موٹو پر بحث کرتے ہیں، ہم سپریم کورٹ کی پاور پہ بحث کرتے ہیں، چیف جسٹس کی پاور پہ بحث کرتے ہیں، ہم اپنے قانون کی، ہم آئین کی بحث کرتے ہیں۔ ایک بندہ بھی پاکستان میں مجھے نہیں ابھی نظر آ رہا جس نے اپنے شو کے اندر کسی ریٹائرڈ جرنیل کو بلایا ہو اور اس سے کہا ہو کہ جنرل صاحب یہ ہمارے جو 1958 سے لے کر آج تک جو یہ مارشل لا لگے ہیں، جو یہ آرمی چیف کی بے لگام طاقت ہے، یہ آرمی چیف کے اندر جو اس طرح غلط قسم کے لوگ سینئر لیولز پہ پوسٹ ہوتے ہیں، جو ہم فوج کی بدماشی دیکھتے تھے فاٹا کے اندر بلوچستان میں، وہ اب ہمارے گھروں میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، پشاور میں، کوئٹہ میں، گھروں میں ہمارے ہو رہی ہے۔ اس کا ہمیں بتائیں یہ فوج کا ریفارم کیسے ہوگا؟ بیکاز ہم تو پاکستان تو سروائیو نہیں کر سکتا، نہیں، کسی نے نہیں کیا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اور موہت نے بڑی زبردست بات کی، اس نے کہا کہ جی یہ وقت آ گیا ہے، ہم پاکستان کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم فوج کے خلاف نہیں، ہم کہتے ہیں کہ بالکل بالکل فوج ہمیں اچھی طاقتور فوج چاہیے، ہمیں ایک منظم فوج چاہیے، ہمیں ایک وہ فوج چاہیے جو ہمارا دفاع کرے، ہمیں ایبسلیوٹلی اندرونی خطروں سے، بیرونی خطروں سے، ہمیں بڑی طاقتور انٹیلیجنس ایجنسیز چاہیے۔ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہوتی ہے اس کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے ملک کو بچانے کے لیے۔ یہ فوج کا کام، یہ فوج کا کام یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے اپنا جو آپ کے پاس طاقت ہے، اتنے آپ کے پاس ریسورسز ہیں، اور یہ ملک کی ریسورسز ہیں، یہ ملک پیسہ دیتا ہے، یہ ٹیکس پیئر پیسہ دیتا ہے، ہم ادھار لیتے ہیں دوسرے ملکوں، آئی ایم ایف سے اور صحیح بات ورلڈ بینک سے، ان لوگوں کو ہتھیار دینے کے لیے، ان کی تنخواہیں دینے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے جو 46% جو ہماری ڈیٹ سروسنگ ہے نا، جو بجٹ ہاں ایلوکیشن ہوتی ہے، 46%، اس کا آدھا جو ہے نا 23%، وہ ایکچولی وہ حصہ ہے اس ڈیٹ سروسنگ کی پرسنٹیج کا جو فوج کے لیے ہم نے پیسے لیا ہوتا ہے۔ تو یہ فوج کی اپنی جو ان کو ایلوکیشن ہے بجٹ کی، وہ 26% ہے، 23% آپ یہ ڈال لیں جو ڈیٹ کا حصہ ہے، 49%، تقریباً آدھا آپ آدھا کا سالانہ بجٹ جو ہے وہ فوج کے کھاتے میں جاتا ہے۔ تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، میں بات کرتا ہوں ایک چلے لٹ سے جی ہمارے پاس بہت خرچہ، لیکن وہ پھر دفاع بھی کرے نا، وہ ملک کا دفاع کرے، وہ سیاست میں نہیں آئے، وہ ایک اور پھر بے یہ نہ کہیں لگام کہ زنگ آلود ہو گئے ہیں ٹینک ہمارے۔ کہ زنگ، بھائی آپ کے زنگ آلود ٹینک ہو گئے، آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں، آپ آرمی چیف سے بات کریں۔ دیکھیں آرمی چیف، سیکورٹی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، نیول چیف، ایئر فورس چیف، ان سب کے پاس رائے رکھنے کا حق ہے، ان سب کے پاس رائے بالکل دینے کا حق ہے حکومت کو کہ جی یہ ہمارے حالات ہیں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے یا۔ لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ سر عام پہلے تو انٹریگ کریں، سر عام آپ دشمن، جس کو ہم دشمن کہتے ہیں ہندوستان، اس کے آپ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت دوول سے چھپ چھپ کے باتیں کریں، اپنا آئی ایس آئی کا جو چیف ہے فیض، اس کو بھیجیں، اس سے مل کر آپ طے کروائیں کہ جی مودی کو ہم نے وزٹ کرانا ہے اپریل 2021 میں۔ آپ کے وزیر اعظم کو نہیں پتا، آپ کے فورن منسٹر کو نہیں پتا، آپ کے کسی کو بھی نہیں پتا۔ کسی کو نہیں پتا۔ سر اسرار بھائی، یہ ایک ہر سوچنے سمجھنے والے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں موہت نے بھی کہا ہے، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جس کے اندر اس قسم کی ایک آدمی کے پاس اتنی طاقت ہو، شاید نارتھ کوریا کا جو وہ ہے جو بھی، جو ان ہاں کا جی پریزیڈنٹ شاید ہے۔ اس کے پاس ہو، یا برما کا جو جرنیل ہے جو بیٹھا ہوتا ہے۔ ہاں میرا خیال ہے ان کے علاوہ اس قسم کی لیکن طاقت۔ اس میں ایک اور چیز جو بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا اس کا اشارتاً، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو صحافی برادران ہیں، جب وہ اس طرح کی سنتے ہیں، اب دیکھیں نا تیسرا سال ہے، اور انڈر دا پری ٹیکسٹ کے جی انہوں نے کہا تھا آف دا ریکارڈ ہے۔ بھئی اگر آف دا ریکارڈ ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا نیشنل انٹرسٹ اس کے اوپر انوالوڈ ہے،
کہ خدا نہ خواستہ پاکستان کی جو ایگزسٹنس ہے وہ خطرے میں آ سکتی ہے، تو پھر کون سا آف دا ریکارڈ آپ اس کو انسینویٹ کر سکتے تھے، آپ کسی طریقے سے بھی اس کو شامل کر کے گفتگو میں بتا سکتے تھے جی کہ ہماری تو یہ حالت بتائی جا رہی ہے، اس طرح مودی کو لایا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، کشمیر کا سودا کیا جا رہا ہے، الٹا ہمیں یہ سنایا گیا کہ جی عمران خان نے کشمیر کو بیچ دیا ہے۔ دیکھیں دیکھیں نا، یہ ہماری میرا جرنلزم جو ہے یہ تو ملک کے تابع ہے، میرا جرنلزم ملک سے اوپر نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں یہ ذرا تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ لائن ڈرا کرنی ہے۔ بالکل جی، ایبسولوٹلی۔ پہلی بات وہی ریپیٹ کرتا ہوں کہ اتنا دیکھیں، باجوہ کی اس لیے ذاتیات پر بات کرنی ہے کہ چونکہ وہ ایک بہت ہی بلو ایوریج افسر تھا اور اس کے پاس ایک بہت بڑا عہدہ اس کو دے دیا گیا، اور وہ ذاتی طور پر اس کی ذاتی جو کیریکٹر ہے اس کے اندر ایک عنصر یہ ہے جو کہ اس کے سارے اس کے کورسمیٹ بھی کہتے ہیں، جتنے لوگوں نے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو بہت شوق ہے کہ اس کی لوگ واہ واہ کریں، کہ وہ بات کرے اور لوگ ہنسے، تو اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، اور اس کو بات کرنے کا بہت، اس کو وہ کہتے ہیں جی وربل ڈائریا ہے اس کو، وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کس وقت کیا بات کروں، کس موقع پہ کروں، کس کے ساتھ میں کروں۔ یہ بات اول تو صحافیوں کے سامنے کرنی ہی نہیں چاہیے، نہیں سب کرنی سے چاہیے۔ پہلے کرنی بھی نہیں چاہیے، اور آف دا ریکارڈ کہنا یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، یہ تو آپ جان بوجھ کر ان کے ذہنوں میں بات یہ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ سنیں، اور ان کو یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ دیکھو یہ سارا تمہارا جو وزیر اعظم اس وقت ہے عمران خان، یہ ہمیں تباہی کی طرف لے جائے گا، اگر ہندوستان سے ہماری جنگ ہو گئی، وہ امریکہ سے اس نے اکڑ گیا ہے، وہ یہ مودی کو اس نے کہہ دیا ہے کہ میں بات نہیں کروں گا، بیکاز وہ دیکھیں نا جی اگست 2019 کی بات تھی نا، جب مودی نے قبضہ کر لیا اس پہ، تو کشمیر۔ وہ اس نے تو اتنا سخت سٹینڈ لیا ہوا ہے، یہ ان کو استعمال کر رہا تھا جتنے سارے یہ لوگ تھے کہ وہ یہ بات سن کے اور یہ پھر آگے جا کے عمران کو گندا کرے، جو انہوں نے کیا، یہی حامد میر، یہی نسیم زہرا، یہی باقی اور جو لوگ تھے، موحد نے نہیں کیا، بائی دا وے موحد بیٹھا تھا، موحد نے ایسی بات، لیکن ان لوگوں نے اس کو استعمال کیا، اور مجھے تو آئی ایس پی آر کے اندر سے اس وقت خبر ملتی تھی کہ جنرل باجوہ ڈائریکٹلی خود ذاتی طور پر جان بوجھ کر حکومت کے خلاف جو خبر ہوتی تھی وہ حامد میر کو ڈائریکٹلی پہنچاتا تھا، اور میں نے اس کا بہت دفعہ ذکر کیا کہ مجھے پتا ہے کہ اس کو وہ فون کر کے کہتا تھا یہ عمران اب اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اب اس کے پیچھے پڑ جاؤ، تو اس کے باجوہ کو تو ہم نے کیفر کردار انشاءاللہ تعالی اللہ کرے کہ ہم اس کو پہنچائیں، اور اس کے بعد جو یہ ابھی جو آرمی چیف ہے اس کی جو حرکتیں ہیں وہ بھی اس طرح ہیں، لیکن جو بڑا سوال ہے نا اسرار بھائی، وہ بار بار میں پھر اسی پہ آتا ہوں کہ ہم نے اگر اس ادارے کے اندر ریفارم نہیں کی، اور سب سے ہم نے بڑی اس ادارے کے اندر یہ نئی صلاحیت دی کہ وہ میرٹ پہ لوگوں کی پروموشنز ہو، میرٹ پہ لوگوں کی پوسٹنگز ہو، میرٹ پہ لوگوں کی ٹرانسفر ہو، اس کا چاچے کا بیٹا، اس کے فلانے کا بیٹا یہ میرے ساتھ ہے، یہ میری یونٹ کا ہے، یہ میرے ہم خیال ہے، یہ میرا ہم نسل ہے، یہ میری برادری کا ہے، اور ایک اور جو بہت بڑا سوالیہ نشان باجوہ صاحب کے متعلق ہے جس کی ہم نے بات نہیں کرنا چاہتا، بہت خطرناک ہے، کہ وہ اس خاص ایک سوچ کے رکھنے والے لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ کیا، جس کا بائی دا وے محسن بیگ کے متعلق بھی بہت بڑا یہ ایک بات ہے کہ وہ بھی اسی خیال کے ساتھ چلنے والے تھے، بیکاز محسن بیگ کی جو کہ بہت قریب تھے باجوہ کے، محسن بیگ کا جو رائز ہے نا کوریڈورز آف پاور میں، اس کی ابتدا جو میری ریسرچ کے حساب سے ہے وہ ہوئی ہے جب طارق عزیز جو ہیں جنرل مشرف کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، طارق عزیز صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس کہاں سے تھے، تو یہ ادھر سے چلی، تو چلیں وہ تو ہم ایک علیحدہ پہلو ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس موضوع پر سرے بات عام کی جائے، کھلے عام ڈبیٹ ہو۔ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ایک ڈسکشن ہونی چاہیے، پاکستان کے اندر ہونی چاہیے،
پاکستان کے جو فوجی ریٹائرڈ ہیں، جو سینئر ہیں، میں اب میں نے اپنے آپ کو بڑا اب جو ہے جو تھوڑا سا ری ٹرین کیا ہے کہ میں کوئی سخت باتیں نہ کروں، لیکن دیکھیں جو ہمارے سینئر لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، ریٹائرڈ ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے عہدوں پہ کام کیا ہوا ہے، جو حکومت میں بھی رہے ہیں، منسٹری آف ڈیفینس میں بھی رہے ہیں، سیکرٹری ڈیفینس رہے ہیں، منسٹر آف ڈیفینس بھی رہے ہیں، کیئر ٹیکر رہے ہیں، جو کہ بڑے نپے تلے الفاظوں میں بات کرتے ہیں، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان سے ریکویسٹ ہے، میں تو بالکل اوپنلی ریکویسٹ کرتا ہوں، میں نام بھی لے کے کہتا ہوں، یہ لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی صاحب جیسے جو لوگ ہیں جن کی بڑی بات میں ایک وزن ہوتا ہے، بڑے وہ طریقے سے بات کرتے ہیں، لیفٹیننٹ جنرل طارق خان جو ہے، جس کا ایک سینئر لیفٹیننٹ جنرل تھا، جس کی ایک ریپوٹیشن تھی فوج میں کہ ایک بڑا اچھا اور دلیر افسر تھا، جس نے کہتے ہیں فاٹا میں، مطلب میں تو جو ریٹائرڈ ہمارے 4 سٹارز ہیں، جن میں سے چند ابھی تک بڑے ایکٹیو ہیں، آئی مین جنرل احسان ہے، جنرل کیانی ہے، جنرل کیانی کا دماغ بہت شارپ ہے، دیکھیں ان کی ایک ذاتی ایشو ہے، اس کو آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھیں نا، اگر میں جنرل کیانی سے پوچھوں کہ جنرل کیانی صاحب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آرمی چیف کی پاور کا، آپ اپنی آرمی چیف والی ہیٹ اتار کے نا ایک پاکستانی ہیٹ پہنے اور بتائیں کہ اس کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے، آپ تو ان سے بھی کم، جنرل احسان بہت برائٹ، بڑے بریلینٹ، ان سے بھی آ سکتی ہے، جنرل زبیر جو چیئرمین جوائنٹ چیف ہے وہ دے سکتا ہے، جنرل ندیم رضا جو ابھی ریٹائر ہوئے چیئرمین، جنرل راشد محمود جو کہ چیئرمین جوائنٹ چیف گیا ہے، جی جی جی، یہ ہمارے ایئر فورس کے، نیوی کے ہمارے بہت زبردست تھنکنگ سولجرز ہیں جو میجر جنرل کے رینک میں ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ایک صاحب نے تو بہت ڈیٹیل اس کے اوپر سٹڈی کی ہے، جو میجر جنرل ہیں، میں ان کا نام نہیں لے سکتا اس وقت بیکاز میری ان سے اجازت نہیں ہے، انہوں نے میرے سے شیئر کیا تھا، ایک بہت ڈیٹیل خاکہ شیئر کیا تھا کہ ٹرکی کے اندر انہوں نے اسی قسم کا ریفارم کیسے کیا، انہوں نے کس طرح اپنے ایک آرمی چیف کے اوپر ایک سی ڈی ایس بٹھایا، پھر آرمی چیف، نیوی چیف اور ایئر فورس چیف اس کو رپورٹ کرتے تھے، پھر اس کے ساتھ انہوں نے 3-4 اور 4 سٹار پوزیشنز کریٹ کی، سیکیورٹی والے کی سول آرم فورسز کی اسٹریٹجک کمانڈ کی، کچھ لوگ انٹیریئر کو رپورٹ کرتے تھے، کچھ لوگ ڈیفنس کو رپورٹ کرتے تھے، کچھ لوگ پرائم منسٹر کو ڈائریکٹلی رپورٹ کرتا تھا، پاور شیئرنگ ہو گئی نا، پاور شیئرنگ ہو گئی کہ وہ جو ہے نا، اور یہ جو پیرلل آ گئے اب آرمی چیف کے ساتھ، اور بعد میں سارے 4 سٹار، کوئی 5 سٹار نہیں تھا، تو یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آرمی چیف کی جو یونٹی آف کمانڈ ہے وہ افیکٹ ہو، وہ کبھی بھی نہیں افیکٹ ہوگی، کیونکہ اگر آرمی چیف ہے، نیچے اس کے جو لوگ ہیں نا اس کی کمانڈ میں، لیکن اس کے اوپر کاؤنٹر چیک ضرور ہونی چاہیے، وہ جو پروموٹ کرتا ہے، فار ایگزامپل ٹرکی کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے، ٹرکی کے اندر جو بھی افسر بریگیڈیئر 1 سٹار جو ہوتا ہے، 1 سٹار 2 سٹار 3 سٹار 4 سٹار تک، بریگیڈیئر، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل اینڈ 4 سٹار، چاہے وہ ان کا آرمی چیف ہے، چاہے وہ سی ڈی ایس ہے، چاہے وہ نیوی اور ایئر فورس کا ہے، چاہے وہ ان کا انٹیلیجنس کا ہیڈ ہے، چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کا ہے، سول آرم فورسز کا ہے، یا اسٹریٹجک کمانڈ کا ہے جو ہمارے نیوکلیئر اثاثے ہیں، ان سب کی پروموشنز ایک ہفتے میں ہوتی ہے، وہ ایک ہفتے میں ایک کمیٹی بیٹھتی ہے، کمیٹی کے اندر ان کا وزیر اعظم اور اب صدر، ان کا منسٹر آف ڈیفینس، ان کا سیکرٹری ڈیفینس، ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، چیئرمین، یہ جو سی ڈی ایس چیف آف ڈیفینس سٹاف، وہ آرمی چیف خود، باقی نیول اور ایئر فورس چیف وہ، اور باقی وہ جو 3 4 سٹار جنرل ہیں وہ سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، تینوں فورسز کی جتنی پروموشنز ہوتی ہیں سب کی فائلیں آتی ہیں، 5 دن وہ بیٹھتے ہیں صبح سے لے کر رات تک، بڑے عرصے سے چل رہا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے، 5 دن کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی یہ بندے پروموٹ ہوں گے، یہ بندے پروموٹ نہیں ہوں گے، جو پروموٹ ہوتے ہیں اس کے اگلے ہفتے کا جو پہلا دن ہوتا ہے ان کی ریپبلک ڈے پریڈ ہوتی ہے، اس پر وہ جو جتنے افسر پروموٹ ہوئے ہوتے ہیں، بریگیڈیئر، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، وہ اپنے رینک پہنتے ہیں، جتنے بندے پاس ہو جاتے ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، انہوں نے ایک بندہ بھی جو کہ وہ کہتے ہیں نا سپر سیڈڈ، وہ بندہ نہیں رکھتے، ہمارے 150 کے قریب میجر جنرلز ہیں، ایک وقت میں نے دیکھا تھا 37 ہمارے سپر سیڈڈ تھے، اب شاید کچھ کم ہو گئے ہیں، 32 رہ گئے ہیں،
ویسے بھی 150 میجر جنرل بہت زیادہ ہے، 27 لیفٹیننٹ جنرل بہت زیادہ ہے. چلیں وہ ایک اور ریفارم ہے، اور وہ ریفارم کیا، وہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو 27 یا 32 یا 37 جو سپرسیڈڈ ہے، یہ ان کے بالکل ڈی موٹیویٹڈ ہے، ان کو پتہ ہے ہمیں آگے پروموشن نہیں ہونی. اب یہ کیا کریں گے؟ یہ آپ یو کین لیو اٹ ٹو یور امیجنیشن کہ وہ اپنا دن کس طرح گزارتے ہوں گے، کیا کیا. اگر ان میں سے کوئی کرپٹ بھی نہیں ہے، وہ بھی اپنا وہی کرتا ہوگا کہ پلاٹ بیچا، یہ بیچا، وہ خریدا، یہ خریدا، فلانا. جو کرپٹ ہیں انہوں نے اس کا پورا استعمال کیا اپنی پوزیشن کا کہ وہ اور پیسہ بنائے. ایک دوسرا یہ جو بڑی پکچر ہے نا اسرار بھائی، میں فوج کے اوپر اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز یہ نسیم زہرا اور حامد میر کا جو ہے نا، یہ سب سے بڑا سوال یہ اٹھا رہا ہے کہ ہم نے ایک ایسا آرمی چیف آگے جو اس قسم کی بات کر گیا تو یہ آگے جا کے نہ ہو. وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمیں ہمارے فوج کے مقاصد کیا ہے، اور ہمیں نا بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ جانا ہے کہ یار جو ہم کہتے ہیں نا فارم فالوز فنکشن، پہلے تو بتائیں کہ اس اور ادارے کا، اس فورس کے مقاصد کیا ہے. ہاں مقصد کیا ہے، اور مقاصد باقاعدہ آپ اسپیسیفائی کرتے ہیں یہ ان کے مقاصد ہیں جی. ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کس قسم کا ادارہ چاہیے، پھر آپ یہ فیصلہ کریں. آپ کو ایک ویژن ہوتا ہے، ایک مشن ویژن، مشن، اسٹریٹجی، اسٹرکچر ہے. ویژن، مشن، اسٹریٹجی، اسٹرکچر. پھر آپ کو کس قسم کے ادارہ، اس کے اندر کس قسم کے محکمے ہونے چاہیے، کتنا بڑا ہونا چاہیے، اس کے اندر کس قسم کے ہتھیار ہونے چاہیے، اس کے اندر کس کس اہلیت کے لوگ ہونے چاہیے. یہ آپ یو ہیو ٹو ایکچولی اسٹارٹ فرام اسکریچ. اسی ادارے کو لے کے میں 30-35 تو نہیں، 28 سے 30 سال میں یہی کام کرتا رہا ہوں اداروں میں، کہ اداروں کے اندر اگر آپ نے ریفارم کرنا ہے تو آپ یہ کرتے ہیں. کیسے کریں گے؟ تو جی پھر آپ لوگوں کو کرتے ہیں، پھر آپ پالیسیز، پروسیجر، سسٹم ایسے بناتے ہیں کہ لوگ اس کے اندر جو آپ کے تعین حدود ہیں اس سے باہر نہ جائیں. بیکاز ایک ہم بزنس میں کہتے ہیں کلچر ایٹس اسٹریٹجی فار بریکفاسٹ. اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک ادارے کا کلچر ہے، جو اس کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے، جو اس ادارے کے اندر لوگ جو کہتے ہیں یا جو کرتے ہیں، جس سے کلچر بنتا ہے، وہ بنتا اس بیسس پہ ہے کہ آپ کے جو اوپر لیڈرز ہوتے ہیں وہ کس چیز کی اجازت دیتے ہیں، یا ادارے کے قانون کس چیز کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اگر آپ قانون، ادارے کے اندر قانون آپ کو ایک چیز کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے سینئر لیڈرز جو ہے نا اس میں چھوٹ دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہ کلچر جو کلچر تھا نا اس حدود میں رہنے کا، وہ پھر ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ دوسرا کلچر بن جاتا ہے، پھر کرپشن بھی آ جاتی ہے، پھر مس یوز آف اتھارٹی بھی آ جاتی ہے. پھر ISI کو آپ ایک گسٹاپو قسم کی فورس کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہی میجر جو کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کرتا تھا فاٹا میں، وہی بریگیڈیئر جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم کو ٹارچر کرتا تھا ان سے انفارمیشن نکالنے کے لیے بلوچستان میں، اس کو جب آپ نے آواز سواتی کے پیچھے لگا دیا، یا گیل کے پیچھے لگا دیا، یا ارشد شریف کے پیچھے لگا دیا، اس کو پتہ ہے کہ مجھے اب اجازت ہے کہ میں کروں گا. یہ میجر بھی کرے گا، یہ کرنیل بھی کرے گا، یہ بریگیڈیئر، یہ جرنیل، یہ سب کریں گے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ اتنا اس کو لائٹلی نہ لیں اسرار، یہ حامد میر کی اور نسیم زہرا کی گفتگو، بیکاز یہ اس نے نا پبلکلی میری نظر میں یہ ایک ہمیں ایک ان اے وے آئی ایم گلیڈ کہ یہ ہوا کہ ہمیں یہ سامنے جی ہمیں جو ہے نا جی اب یہ ہے کہ ہم نے اس کو کس دے. باقی جہاں آپ کی بات رہی کہ یہ ہمارے جو صحافی ہیں انہوں نے اس قسم کی، دیکھیں جی ہماری صحافیوں کی تو میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں اسرار بھائی، آپ بہت ایک میری نظر میں مائنورٹی میں ہیں بائی دا وے پاکستان میں. آپ جیسے صحافی، ٹرو لیٹس بی آنیسٹ، ہمارے صحافی سارے بکے ہوئے ہیں، پیسے کے پیچھے ہیں، طاقت کے پیچھے ہیں. جس طرح ٹکڑے پھینکے جاتے ہیں جانوروں کو، ان ٹکڑوں کے اوپر یہ پلتے ہیں. آپ جس قسم کی ان صحافیوں کی ذرا باتیں سنیں، ان کی ٹویٹس پڑھیں، جو کہ یہ زرداری، ان کے لائف سٹائل دیکھیں، جو زرداری کو سپورٹ کرتے ہیں، جو آصف زرداری کو سپورٹ کرتے ہیں. شبہ دیکھیں اس کے اندر سیاست نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ آصف زرداری جو ہے وہ سیاستدان ہے اور وہ بڑا اچھا سیاستدان، کہتے ہیں جی بڑا چوٹی کا سیاستدان ہے،
تو میں اس آدمی کے اس آدمی پہ سوال اٹھاتا ہوں جو یہ کہتے ہیں نا جی نواز شریف بڑا زبردست لیڈر ہے، پولیٹیکل لیڈر، اس کی جو یہ کہتا ہے نا جی شہباز شریف اچھا آدمی ہے. میں فار می اٹ از ناٹ اباؤٹ عمران کو چھوڑ دیں، پی ٹی آئی کو علیحدہ کر دیں. میں کہتا ہوں کہ آپ ایک ایسی معاشرے کے اندر اتنی غلاظت اور بدبو اور یہ جو گند کا ڈھیر ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو پھولوں کا باغ ہے، اس کے اندر سے تو خوشبو آ رہی ہے، ساری دنیا نے ناک پکڑی ہوئی ہے، آپ نے خود بھی ناک پکڑی ہوئی ہے، حامد میر نے بھی ناک پکڑی ہوئی ہے، ایسے فریدہ فاروقی نے بھی پکڑی ہوئی ہے، جاوید چودھری نے بھی پکڑی ہوئی ہے، نجم سیٹھی نے بھی پکڑی ہوئی ہے، یہ سارے منصور علی خان، یہ جتنے کامران شاہد والے تھے، سب کو بدبو آ رہی ہے، لیکن جیبوں میں اتنا پیسہ، طاقت کی اتنی ہوس، اور تو بس وہ ضمیر بک گیا. اللہ تعالیٰ خیر کرے. آپ کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو ٹائم جسٹ فلائز، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. ابھی میں نے اتنے ٹاپکس میں نے آپ سے ڈسکس کرنے تھے، لیکن پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کریں گے. حیدر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. ابھی رمضان کے بعد ویسے بھی وہ تھوڑی سی ذرا ویکنیس بھی ہوتی ہے، میں زیادہ تو بہت بھی نہیں کرتا، لیکن آپ کو اللہ خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہم ترقی کرتا ہوا دیکھیں. اور آپ بھی دعا کیجیے گا، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ آخر میں دعا کی میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے کھینچ رہا تو دانی حساب کم و بیچ رہا. مجھے اسراق کسانہ کو حیدر مہدی صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.